ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں موبائل پہ لگے باتیں کر رہے ہیں, پیار ہوا, لے کے بھاگ گیا لڑکا. 8-10 دن غائب رہا. لڑکی کا باپ رو کیا پنچایت بیٹھی لڑکی کا. اب لڑکی کا باپ چیخ چیخ کے کہہ رہا میری لڑکی کب کا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی. اب پنچایت وہاں فیصلہ کیا کرتی ہے؟ اچھا آ گیا لڑکا, لڑکے ہاں کیوں لے کے گیا, چل اب اس سے شادی کر. اب وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں, نہ ہم شادی نہیں کریں گے. تو شادی نہیں کرے گا تو 5 لاکھ روپیہ لڑکے والا لڑکی کے باپ کو دے. کیا فیصلہ ہے گاؤں کے سرداروں, سرپنچوں, کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ محترم ناظرین, ہمارے مسلم معاشرے میں عشق و محبت کا اتنا پروان چڑھتا جا رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں عشق و محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن گھر والے ان کے گارجین تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں. کسی کورٹ میں جا کر, کسی مسجد میں جا کر, کہیں پر بھی جا کر بغیر ولی کی اجازت کے شادی کر لیتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے, صحیح ہے؟ کیا وہ نکاح صحیح ہوگا یا نکاح صحیح نہیں ہوگا؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم بڑے بڑے اور مشہور و معروف خطیب کی زبانی سماعت فرماتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ بھاگ کر شادی کرنا جائز ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, حلال ہے, کیا درست ہے یا؟ بھائی صاحب کا 2 سوال تھا. پہلا سوال کہ اسلام میں شادی ہونے کے لیے لڑکا اور لڑکی بالغ ہونا ضروری ہے؟ بے شک بالغ ہونا ضروری ہے. دوسرا سوال کہ آج کل بہت سے نوجوان بالغ لڑکا لڑکی گھر سے بھاگتے ہیں, یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی اجازت لینا چاہیے شادی کے لیے, بھاگ کے پھر مسجد میں شادی کرتے, کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی صاحب اسلام میں ماں باپ کی اجازت فرض نہیں ہے, بہتر ہے. اگر آپ والدین کی اجازت لے کے شادی کرتے ہیں تو بہتر ہے, فرض نہیں ہے. یہ میں نے میرے تقریر میں بھی کہا ہوں, کہ اللہ کے رسول نے کہا صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 ایک عورت آ کے اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک مرد سے کی, اللہ کے رسول نے شادی توڑ دی. تو والدین کی اجازت فرض نہیں ہے, لیے تو بہتر ہے, فرض نہیں ہے, میں نے تقریر میں بھی کہا. لیکن اگر لڑکی چاہتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی والدین اس سے زبردستی نہیں کر سکتا, نہ باپ نہ ماں. اگر لڑکا چاہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا. اگر میاں بیوی راضی تو کیا کریں گا قاضی؟ تو اگر میاں بیوی راضی ہے لیکن صحیح طریقے سے, لفڑے کر کے باہر بھاگنا نہیں چاہیے, وہ حرام ہے اسلام میں. ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ کالج میں ملتے ہیں, لفڑے کرتے بھاگتے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. اگر لڑکا لڑکی ملتے کالج میں, دل لگایا گدی سے تو پری کیا چیز ہے, یہ کہاوت ہے. تو کیا ہوتا ہے, ان لوگ حجاب کو توڑتے, پکچر دیکھنے ساتھ میں جاتے, مستی کرتے, پیار ہو جاتا ہے, پھر گھر سے بھاگتے, تو وہ بھی غلط ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو ان نیسیسری بنا کوئی وجہ لڑکا لڑکی کا ملنا باہر نامحرم یہ حرام ہے. اگر کوئی جانتے اچھا لڑکا ہے کہ سنا ہے آپ نے کہ اچھا لڑکا ہے, عزت دار ہے, تو اسے پیغام پہنچاؤ صحیح طریقے سے, اپنے والد کے سے اس کے والدین کو پہنچاؤ, ملو, بات کرو, تحقیق کرو, نو پرابلم. لیکن اکیلے جا کے گارڈن میں بیٹھنا, تھیٹر میں بیٹھنا آخری رو پہ, یہ سب حرام ہے. صحیح طریقے سے پسند ہے شادی کر سکتے, دونوں راضی ہے تو شادی کر سکتے. ذات منصب و جمال, 5واں وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے, کسی خوبصورت عورت نے کسی برے کام کے لیے بلایا. آ جاؤ, فون کر کے بولا, آ جاؤ ممی نہیں ہے, آ جاؤ پاپا نہیں ہے, آ جاؤ کوئی نہیں ہے, سب دوا لینے گئے ہیں, آ جاؤ جلسہ ہو رہا ہے, ہم جلسے میں جائیں گے, تم ہم سے فلاں کھیت میں مل لینا. یہ چل رہا ہے میرے ساتھ. پاکڑ کے علاقے میں ہم کو دیکھنے کو ایسا ملا, اس لیے بول رہا ہوں, ذاتی مشاہدات ہیں. وہ سنایا تھا نا وہ موبائل والا واقعہ, مجھے چوم رہا تھا ایسے, موبائل کا کر رہا تھا, یہی کہیں سنایا تھا میں نے, کہیں اللہ بہتر جانے. بتائیے کتنے بڑے بیوقوف, ڈبہ چومتے ہیں, 50 گرام کا ڈبہ چوم رہا ہے, اور
وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے ہونٹ چوم رہا ہوں اور لڑکی سمجھ رہی ہے ہاں یہ ہمیں کس دے رہا ہے. شیطان نے کیسی عقلیں خراب کری ہیں, گوبر بھر دیا, ہم چوم رہے ڈبہ, سوچ رہے ہی وہ چما مل رہا ہے. یہ حال ہے ہمارا. انا للہ و کھوپڑیاں خراب کر دی اس آج کے ماڈرن چیزوں نے. رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال, بہت خوبصورت حسین و جمیل عورت نے کسی کو بلایا, آ جاؤ, کوئی نہیں ہے, برے کام کے لیے بلایا. اس نوجوان لڑکے کے پاس اکیلے میں ملنے کے سارے راستے موجود تھے, ماں باپ کی نظروں سے دور اکیلے اور تنہائی میں لڑکی کے پاس پہنچ بھی گیا. لیکن جب دونوں برے کام کے لیے تیار ہوئے اسی وقت لڑکے نے دھکا دیا, بھگا, ہٹ چل, انی اخاف اللہ, میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو اللہ کے ڈر سے اس برے کام سے رک گیا وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وہ عورت زانیہ ہے جو بغیر ولی کے نکاح کرے, اور عورت کسی عورت کی ولی نہیں بن سکتی ہے. اب دیکھیے, تھوڑا غور کریں, وہ لوگ جو لڑکی کو بھگا کر نکاح کرتے ہیں, وہ لوگ جو لڑکی ساتھ بھاگ کر نکاح کر رہے ہیں, آپ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آپ کو پتہ اسلام میں اگر کوئی کسی پہ زنا کا الزام لگائے اور ثابت نہ کر پائے تو 80 کوڑے پڑتے ہیں, اور اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جاتی ہے. یہاں سچوں کے سچے, سب سے سچے دنیا میں جو انسان تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ عورت زانیہ ہے جس نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا. تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسلم نوجوان لڑکا اور لڑکی یہ ہمت اور جسارت کبھی نہیں کریں گے کہ کوئی لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کرے, یا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کر نکاح کرے, اس لیے کہ لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن لڑکی کی تو ضرورت ہے نا نکاح کے لیے. تو لہٰذا وہ عمل زنا میں آئیں گا, وہ اولاد ولد الزنا ہوں گی. برکاتہ. ایک مسئلہ بار بار آتا ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی نے جا کے کورٹ میرج کر لیا ہے, اسلامی طریقے کے مطابق نکاح نہیں کیا ہے, بس برائے نام جا کے ایسے نکاح کر لیا ہے, لیکن اسلام کے جو بھی طریقے ہیں سب کو فالو نہیں کیا ہے, اور بعد میں یہ جو میاں بیوی بن گئے ہیں کورٹ سے, بعد میں ان کو خیال آتا ہے, شرمندگی ہوتی ہے, احساس ہوتا ہے کہ اب ہم اس پورے مکمل اسلامی طریقے پہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں. تو کیا وہ جو نکاح ہوا ہے اسی پر باقی رکھا جا سکتا ہے یا نئے سرے سے نکاح کرنا ضروری ہے؟ تو دیکھیے, مسلمان ہونے کے بعد, یعنی لڑکا بھی مسلمان ہے لڑکی بھی مسلمان ہے, دونوں مسلمان تھے, پھر جہالت میں, نادانی میں یا سرکشی میں کسی طرح بھی جا کے اپنی منمانی شادی کر لی ہے, اور اب اگر وہ سدھر رہے ہیں یا اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ شادی رینیو کرنا ضروری ہے, پھر سے نئے سرے سے نکاح کرنا ضروری ہے. وہ نکاح نہیں چلے گا کیونکہ وہ باطل ہے, اس میں ولی بھی نہیں ہوتا. اور سنن ترمذی وغیرہ کی بڑی ہی واضح حدیث, صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ نکحت بدون اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل, کہ جس عورت نے اپنے ولی کی مرضی کے بغیر شادی کی اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اور ایک عورت کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ ہوتا ہے, باپ نہیں تو اس کا بھائی ہے. بہرحال ایک لمبی فہرست ہے, لیکن پہلے درجے پہ اس کا باپ ہوتا ہے, باپ نہیں اس کا بھائی ہے. تو اپنے باپ کی مرضی کے خلاف جا کے شادی کر لیا, وہ روکتا رہا, نہیں مانی, اور جا کے منمانی کر کے شادی کر لیا. بعد میں پچھتاوا ہوا اور وہ باپ کے پاس آئی, اور باپ بھی بعد میں تیار ہو گیا کہ چلو بچوں کی شادی کرا دیتے ہیں. تو باپ کا بعد میں تیار ہو جانا اس نکاح کو صحیح نہیں کر دے گا, کیونکہ وہ نکاح باطل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل کہا ہے. اب بعد میں ولی کی رضامندی اس بطلان کو صحت میں نہیں بدل سکتی, اس کو پھر سے شادی کرنا پڑے گا. تو اگر لڑکی اور لڑکے نے جا کے کورٹ میرج کر لیا تو جان رکھیں وہ شادی نہیں ہے. اس طریقے پر ایک ساتھ رہنا اسلامی شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ بعد میں باپ, لڑکی کا باپ راضی ہو جائے تو بھی ساتھ میں نہیں رہ سکتے جب تک کہ نئے سرے سے اسلامی اصول, اسلامی تقاضوں کے مطابق پوری طرح سے, یعنی نکاح ہو اور اسی طرح سے مہر ہو, گواہ ہوں, ساری شرطیں جو نکاح کی ہوتی ہیں وہ سب پائی جائیں, اور اس روشنی میں شادی پھر سے ہو تو پھر یہ دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں, ورنہ
साथ में नहीं रह सकते हैं। تو ارینج میرج کا ہمارے یہاں مطلب ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو کوئی مطلب نہ ہو جس سے بھی والدین کر دیں، تو یہ بھی مکمل طریقے سے صحیح نہیں ہے. اور کسی لڑکی کو ہم دیکھیں، اس سے عشق کا چکر چلائیں اور پھر اس سے ہم شادی کریں، گھر والے تیار نہ ہو تو بھاگ کر کے شادی کریں، یہ طریقہ بھی اسلام میں صحیح نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی نیک خوبصورت اچھے خاندان کی آپ لڑکی سے آپ کے گھر والے اگر رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور اس لڑکی کو آپ نے بھی پسند کر لیا ہے، یعنی شکل کے اعتبار سے اور اخلاق اور دینداری کے اعتبار سے بھی آپ نے تحقیق کر لی، تو آپ اس سے نکاح کر لیں. اب نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا اور تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کی ہے اور سکون پیدا کیا ہے. تو یہ محبت اور سکون اور رحمت کب ملے گی؟ شادی کے بعد، نکاح کے بعد. پہلے محبت کرو پھر شادی کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں بالاتفاق چکر چلانا، عشق کرنا اور کسی لڑکی سے بات چیت کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گھمانا پھرانا اور اس کے بعد اس سے شادی کرنا، یہ کانسیپٹ تو اسلام میں نہیں ہے. اتفاقی طور پر اگر کسی لڑکی کو آدمی نے، کسی انسان نے دیکھ لیا اور وہ لڑکی اس کو پسند آ گئی، یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں یا اس کے اخلاق کے بارے میں کسی نے سنا اور پسند آ گئی، تو اس پسندیدگی کو محبت میں نکاح میں چینج کر لیا جائے، اس لڑکی سے نکاح کر لیا جائے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابن ماجہ کی 1847 1847 نمبر کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لم نر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اگر واقعی میں دو لوگوں کے بیچ میں محبت کا تعلق ہے تو وہ تعلق نکاح کے ذریعے مضبوط ہو سکتا ہے.